عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم 10ویں جماعت کے اردو کتاب میں عرش صحبائی کی جو غزل نمبر 1 ہے اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ غزل نمبر 1 کے دوسرے حصے میں جو پہلا شعر ہے وہ ہے: اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا غازہ نہ تھا۔ تو اس شعر میں جو مشکل لفظ دیا گیا ہے وہ ہے غازہ۔ غازہ کے معنی ہے سرخی یا ہم پاؤڈر کہتے ہیں، یعنی کہ چہرے کی بناوٹ، چہرے کی مصنوعی بناوٹ یا کسی چیز کی کوئی بناوٹ، کوئی مصنوعی بناوٹ، اس کو سرخی بھی کہتے ہیں یا پاؤڈر بھی ہم کہتے ہیں، اس کو غازہ کہتے ہیں۔ غازہ اس میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس شعر میں یعنی اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا غازہ نہ تھا۔ تو شاعر فرماتے ہیں اس شعر میں اپنے اس محبوب کی بات کرتا ہے، شاعر اپنے اس محبوب کی بات کرتا ہے جو اپنی تہذیب اور اخلاقی اقدار کے ساتھ اب ناپید ہو چکا ہے، یعنی جس نے اپنی تہذیب بدل ڈالی، جس نے اپنے اخلاق بدل ڈالے، اس اپنے تہذیب اور اپنے اخلاق سے بہت دور چلا گیا ہے۔ انسان کا دل سچی محبت اور ہمدردی سے لبریز تھا، چونکہ انسان کے دل میں سچی محبت، ہمدردی ہوتی ہے، جس کی چمک اس کی آنکھوں سے صاف واضح ہوتی تھی، یعنی کہ انسان کی جو محبت اور ہمدردی ہوتی ہے وہ اس کی آنکھوں سے واضح ہوتی ہے۔ وہ تکلفات سے عاری سچی محبت کرنے والا انسان تھا، یعنی اگر انسان کی اب اصلیت ہم دیکھیں گے کہ واقعی طور انسان کیا لفظی معنی کیا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان محبت اور ہمدردی کا نام ہے۔ چونکہ اب جو انسان ہے اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا غازہ نہیں تھا، یعنی نئی تہذیب کا جو سرخی تھی، لفاڑا تھا، پاؤڈر تھا، وہ اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ لیکن اب نئی تہذیب کا انسان چہرے پر کئی چہرے چڑھائے ہوئے ہے، لیکن جب ہم اب نئی نسل کا انسان دیکھیں گے اس کے چہرے پر کئی چہرے چڑھائے ہوئے ہیں، یعنی یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بہت سارے چہرے ہیں۔ اب جو نئی نسل کا انسان ہے، جو نئی تہذیب کا انسان ہے، وہ اب با اخلاق، پر خلوص اور با مروت انسان نہیں رہا۔ جو نیا انسان ہے، نئی نسل کا انسان ہے، نہ وہ با اخلاق رہا، نہ وہ پر خلوص رہا اور نہ وہ با مروت رہا۔ یعنی کہ شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو انسان واقعی طور انسان تھا پرانے زمانے کے، اس میں بہت ساری صفات تھی، اس کے اندر محبت اور ہمدردی سے اس کا دل لبریز تھا، جس کی چمک اس کی آنکھوں سے صاف واضح ہوتی تھی۔ لیکن اب جو نئے دور کا، نئے تہذیب کا انسان آیا ہے، اس کے بہت سارے چہرے ہیں، اس کے بہت سارے چہرے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اب با اخلاق، پرخلوص یا با مروت انسان نہیں رہا۔ اس کے اندر کوئی ہمدردی نہیں ہے، محبت نہیں ہے، وہ اس کے اندر اخلاق نہیں ہے، اس کے اندر خلوص نہیں ہے، اس کے اندر مروت نہیں ہے۔ تو یہ انسان، چونکہ شاعر کے مطابق اب زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ انسان بھی اب بدل چکا ہے۔ تو اس کے بعد ہم اس غزل نمبر 1 کا آخری شعر پڑھیں گے، وہ ہے: عرش اس کی جھیل سی آنکھوں کا اس میں کیا قصور، عرش اس کی جھیل سی آنکھوں کا اس میں کیا قصور، ڈوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔
عرش ان کی جھیل سی آنکھوں کا اس میں کیا قصور، ڈوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ تو اس شعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہے، اپنے آپ سے فرماتا ہے کہ عاشق کو اپنے محبوب کی جھیل جیسی آنکھوں کی گہرائی کا اندازہ نہیں تھا، کہ عاشق کو اپنے محبوب کی جھیل جیسی آنکھوں کی گہرائی کی، یہ آنکھیں کتنی گہری ہیں، اس کا اندازہ نہیں تھا، ان کی جھیل سی آنکھوں کا اس میں کیا قصور، یعنی ان کی جو جھیل سی آنکھیں تھیں اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں تھا۔ یہ تو اس قدر گہری ہیں کہ ایک بار جو ان آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے، یعنی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی طرح بھی محبوب کی محبت کو دل سے نکال نہیں سکتا، یعنی محبوب کی جھیل سی آنکھوں کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک بار کوئی بھی انسان ان آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے، یعنی اپنی اس محبوب کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، یعنی اپنی اس محبوب کو محبت کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر وہ کسی طرح بھی محبوب کی محبت کو دل سے نکال نہیں سکتا۔ یعنی کہ شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ میرے عاشق، یعنی عاشق جب اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو محبوب کی جھیل جیسی آنکھوں کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوتا ہے عاشق کو۔ یہ تو اتنی گہری ہوتی ہے کہ ایک بار جب کوئی انسان ان آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے، یعنی اپنے اس محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے، تو پھر کسی طرح بھی محبوب کی محبت کو دل سے نکال نہیں سکتا، یعنی پھر زندگی بھر وہ اپنے محبوب کو بھول نہیں سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، اپنے محبوب کی یاد میں ڈوب جاتا ہے، یعنی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو وہ کسی طرح بھی محبوب کی محبت کو دل سے نکال نہیں سکتا۔ محبت ایک ایسا روگ ہے کہ ایک بار لگ گیا تو اس سے زندگی بھر چھٹکارا نہیں پایا جا سکتا۔ شاعر نے اس حقیقت کو نہایت حسین انداز میں بیان کیا، یعنی شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب عاشق اپنے محبوب کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو وہ پھر زندگی بھر اس گرفتاری سے آزاد نہیں ہو پاتا ہے، یہ کتنا بھی کوشش کرے، پھر یہ محبت اس سے اس محبت سے وہ چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے۔ شاعر نے اس محبت کو، اس محبوب کی اس محبت کو بڑے حسین انداز میں، نہایت ہی حسین انداز میں اس شعر میں بیان کیا ہے، یعنی عرش ان کی جھیل سی آنکھوں کا اس میں کیا قصور، ڈوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ غزل نمبر 1 کا دوسرا حصہ تھا۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم غزل نمبر 2 پڑھیں گے عرش صہبائی کی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ۔